اس کی تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کل ما کان یعبد من دون اللہ لیس ما کان احد یعبد من دون اللہ لیس فیہ خیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی جتنے بھی معبود ہیں نا اللہ کے سوا ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اس میں مشرکین نے واویلا کرنا شروع کر دیا کہ اچھا آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہو کہ ان میں خیر ہے، حالانکہ عبادت تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی ہوتی ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت اس معنی میں کہ وہ حضرت عیسیٰ سے مرادیں مانتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ان سے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو دعا ہی تو عبادت ہے نا۔ تو آپ نے تو کہہ دیا کہ لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا جو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اور اس میں کوئی خیر ہو۔ تو اس کا مطلب عیسیٰ ابن مریم میں بھی خیر نہیں ہے پھر، جبکہ آپ نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ وہ پیغمبر ہیں اور قرآن ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ تو اگر عیسیٰ ابن مریم میں خیر ہے جبکہ ان کی عبادت کی جاتی ہے، تو پھر آپ کا معاذ اللہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے، پھر ہمارے معبودوں میں بھی خیر ہے۔ تو یہ نبی نے ایک بات فرمائی تھی نا، تو مشرکین مکہ اس پہ اچھلنے لگے کہ جیسے ان کو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو مشرکین نے اس پہ شور مچایا کہ واہ بھائی واہ، اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ سب جہنم میں جائیں گے، تو معاذ اللہ اس کا مطلب پھر عیسیٰ ابن مریم بھی جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ، کیونکہ عیسائی تو ان کو بھی دعاؤں میں پکارتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو بھی اس لحاظ سے معبود سمجھتے ہیں۔ تو جبکہ آپ تو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک دوسرا قول ہے، لیکن پہلا قول راجح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ اس کی یہ دوسرے قول کے راجح نہ ہونے کی کہ یہ والی آیت بعد میں پہلے نازل ہوئی ہے، اور انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، یعنی وہ صورت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو لیکن بعض علماء نے تطبیق یوں دی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ صورت بعد میں نازل ہوئی ہو لیکن وہ آیت پہلے نازل ہوئی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ بہرحال راجح تفسیر یہی ہے کہ نبی نے یوں فرمایا تھا کہ جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے اس میں خیر نہیں ہے، تو اس پہ مشرکین چیخنے لگے، چلانے لگے، واویلا کرنے لگے، جیسے کوئی کسی کے ہاتھ میں کوئی ایک کسی کو اعتراض کرنے کے لیے گویا کہ ایک انسٹرومنٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا، ایک آلہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، ایک شور مچانے کا ایک موقع مل گیا اس کو، تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے نا تو اس کے کلام کا مفہوم ہر جگہ اس میں عموم مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کے کلام کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پیغمبروں کی فضیلت بیان کرتے رہے ہیں، قرآن بھی بیان کرتا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تو خود اس شرک کے خلاف تھے، انہوں نے تو لوگوں کو منع کیا اپنی عبادت کرنے سے۔ تو نبی نے جب یہ فرمایا کہ جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے اس میں خیر نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ اس سے عیسیٰ ابن مریم مراد لیے ہی نہیں جائیں گے، وہ خود بخود میرے اس کلام سے خارج ہیں، ان کو خارج کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں تو میں بھی بتا چکا ہوں، قرآن بھی بتا چکا ہے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں جو اس دور میں موجود تھیں، تورات اور انجیل، وہ سب اس پر گواہ تھیں کہ پیغمبر خیر سے خالی نہیں ہوتے، پیغمبر تو خیر کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا عموم مراد لینا ہی ٹھیک نہیں ہے، یعنی کسی کے کلام کا وہ مطلب لیا جائے گا نا جو اس کی زندگی سے پتہ چل رہا ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل بھی لوگ کسی کے الفاظ کو پکڑ کے بیٹھ کے ایک دم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، بھائی اس کے الفاظ کا وہ مطلب لیا جائے گا جو جس پر اس کا کلام دلالت کر رہا ہو۔ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تاکہ پیغمبر حرام چیزوں کو حلال کر دیں اور بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیں، حالانکہ قرآن دوسری جگہ خود کہہ رہا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جب اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ حلال و حرام کرنا میرے اختیار میں ہے، تو جب اللہ کسی پیغمبر کی طرف نسبت کرے گا کہ یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے لیے آئے ہیں، تو مراد کیا ہوگی کہ حلال کو حرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم اس کلام میں خود بخود تعویل کریں گے، اس کا ظاہری معنی مراد نہیں لیں گے۔ اور میں آسان مثال دیتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے شادی بیاہ میں کہتے ہیں کہ بھائی میں 3 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی، اب کوئی اس سے کہہ رہا ہے یار تو پلیٹیں کھا گیا،
تجھے تو ہم نے بریانی کھانے کے لیے بھیجا تھا. تو جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی پلیٹوں سے میری مراد بریانی ہی ہے. اب آپ کہیں اچھا اب اپنے مطلب چینج کر رہے ہو, پہلے جھوٹ بولا تم نے. تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں نے تو سامنے اس لیے خطاب کیا تھا کہ تم عقل مند ہو, تمہیں پتہ ہے پلیٹ دنیا میں کوئی بھی نہیں کھا سکتا, تو میں نے تو مجازاً نسبت کر دی تھی. تو یہ فتنہ پرستوں کا کام ہوتا ہے کہ کسی کے کلام میں کہیں بھی ان کو موقع ملتا ہے نا تماشا مچانے کا اور فتنہ پھیلانے کا, تو وہ پھیلاتے ہیں. تو مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ یہی کیا. نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جتنے لوگوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے نا, جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے, ان میں خیر نہیں ہے. یعنی وہ تمہارے کچھ بھی نہیں بنا سکتے, وہ خود خیر سے خالی ہیں. تو مراد اس سے یہی تھی کہ اس میں پیغمبر داخل نہیں ہے, اہل اللہ اولیاء اللہ داخل نہیں ہے اس میں. وہ تو لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے ہیں, وہ تو لوگوں کو اپنی عبادت سے روکتے رہے ہیں. لوگوں نے زبردستی ان کی عبادت ان کی مرضی کے بغیر شروع کر دی. تو یہ تو اتنی بدی ہی بات ہے کہ جو اپنی عبادت سے روک رہا ہو پھر زبردستی لوگ اس کی قبروں کو سجدہ کریں, تو وہ بیچارہ گناہگار کیسے ہوگا؟ اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خیر نہیں ہے بلکہ یہ شر کا مجموعہ ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہاں بھی اللہ نے یہی بات بیان کی کہ مشرکین جو شور مچانے لگے نا کہ لو بھائی واہ, کہ آپ نے تو خود کہہ دیا کہ اللہ کے سوا جو بھی جس کی بھی عبادت ہوتی ہے اس میں خیر نہیں, تو عیسیٰ ابن مریم میں تو پھر اس کا مطلب ان میں بھی خیر نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں ان میں خیر ہے تو پھر اس کا مطلب ہمارے معبودوں میں بھی خیر ہے. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, ولما ضرب ابن مریم مثلا, جب ابن مریم کی مثال بطور ابن مریم کو بیان کیا گیا بطور مثال کے, یعنی نبی نے جب بتایا کہ ابن مریم میں خیر ہے, تو اذا قومک منہ یصدون, آپ کی قوم چیخنے چلانے لگی, شور مچانے لگی عیسیٰ ابن مریم کی مثال سن کے, اور کہنے لگی وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا, کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ ابن مریم بہتر تھے؟ تو اگر نبی جواب میں کہتے کہ عیسیٰ ابن مریم بہتر ہیں جیسے کہ نبی نے کہا, تو پھر وہ کہتے ہیں اگر وہ بہتر ہیں, حالانکہ ان کی عبادت ہو رہی ہے, تو پھر ہمارے معبود بھی بہتر ہیں, تو ان کی بھی عبادت ہو رہی ہے. تو اگر عیسیٰ ابن مریم کو معبود بنانے سے عیسیٰ ابن مریم میں خیر کی نفی نہیں ہوتی, تو ہمارے معبودوں میں بھی نفی نہیں ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. اللہ نے فرمایا کہ ما ضربوہ لک الا جدلا, پہلی بات تو یہ کہ ما ضربوہ لک, انہوں نے عیسیٰ کی مثال آپ کے سامنے بیان نہیں کی, الا جدلا, سوائے جھگڑا کرنے کے لیے. کیا مطلب؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا یہ اعتراض درست نہیں ہے. نبی کے کلام کا مطلب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ پیغمبروں کے علاوہ لوگ مراد ہیں اس سے, پیغمبروں کے علاوہ معبود, یہ جو پتھروں کے بنے ہوئے معبود ہیں نا, یہ مراد ہیں اس سے. یہ سورج جس کی عبادت کی جاتی ہے, پیغمبر اس میں داخل نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ نبی کا مطلب کیا ہے. تو یہ کوئی واقعی اشکال نہیں ہو رہا ان کو. ان کا مقصد تھا پروپیگنڈا کرنے کا, ایک موقع چاہیے تھا, تو وہ موقع اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہاتھ سے جانے نہ پائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما ضربوہ لک, انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی جو مثال دی ہے آپ کے لیے, نہیں یہ مثال دی الا جدلا, مگر سوائے جھگڑا کرنے کے لیے. بل ہم قوم خصمون, اور یہ صرف اسی دفعہ جھگڑا نہیں کیا, یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ, یہ ایسا کرتے رہیں گے. تو ان سے آپ خیر کی امید نہ رکھیں اور آپ پریشان نہ ہوں, یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. پھر آگے اللہ نے اس کا علمی جواب دیا, دلیل والا جواب دیا, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, نہیں تھے عیسیٰ مگر ایک بندے جن پر ہم نے انعام کیا. تو انعام یافتہ لوگ تو خود بخود اس مثال سے خارج ہیں, ان کو الگ سے خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل, اور ان کا مقام تو اتنا بڑا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کو مثال بنایا تھا. مثال کا مطلب بنی اسرائیل ان کو دیکھ کر یقین کرتے تھے, ان کے معجزوں کو دیکھ کر کہ اللہ کا وجود ہے, اللہ کی توحید برحق ہے, اللہ کتنا طاقتور ہے, اور ان کو فالو کرتے تھے عیسیٰ ابن مریم کو. تو جو اتنی بڑی شخصیت ہو, وہ اس کے بارے میں کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان میں خیر نہیں ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. یہاں پر اب عیسائی لوگ پروپیگنڈا کر سکتے تھے کہ بھائی چلو نبی نے مان لیا کہ عیسیٰ ابن مریم میں خیر ہے, لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تو اس کا مطلب کچھ معبودیت والی بات ان میں تھی, اللہ کے معاذ اللہ بیٹے تھے, اس کا مطلب وہ کچھ ان میں الگ سے کچھ کمالات تھے جس کی وجہ سے ہم ان کی عبادت کریں گے. اس کا اللہ نے جواب دیا کہ نہ شرک کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ عیسیٰ کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا کمال ہے. تو اس سے عقیدہ توحید اور ثابت ہوتا ہے. تو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ تمہیں صرف یہ اشکال ہو رہا ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیسے پیدا کر دیا. ہم تو چاہیں تو انسانوں سے فرشتے پیدا کر سکتے ہیں, اور ایسے فرشتے جو زمین پہ یکے بعد دیگرے آئیں, یعنی انسانوں کی طرح زندگی گزاریں, مریں, پھر نئے فرشتے آئیں. تو حالانکہ دونوں کی جنس بالکل الگ ہے. انسان سے فرشتہ یعنی عقلاً پیدا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ہم چاہیں تو انسان سے فرشتہ پیدا کر دیں, اور پھر ایک دفعہ نہیں پیدا کرتے چلے جائیں ہم. تو جو خدا انسانوں سے فرشتوں کو پیدا کر سکتا ہے, وہ انسان کو ایک ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا بغیر باپ کے؟ تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے, لہذا اس سے عقیدہ توحید اور ثابت ہوتا ہے.
تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، ہم اگر چاہیں تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیں، فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، جو زمین میں یکے بعد دیگرے رہیں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر تیری حکمت کیا تھی، تو نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا؟ اگر تو بغیر باپ کے پیدا نہ کرتا، باپ کے ذریعے پیدا کرتا، تو لوگ ان کو معبود نہ بناتے، تو نے لوگوں کو آزمائش میں کیوں ڈال دیا؟ عیسائیت میں کتنی بڑی عیسائی دنیا جو ہے انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا عیسیٰ کو، اسی بیس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور انسان بغیر باپ کے نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب معاذ اللہ جو اللہ ہے وہ معاذ اللہ ان کا باپ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا ہوا انہ لعلم للساعہ، بھائی وہ قیامت کی علامت ہیں، وہ سائنس کو چیلنج ہیں کہ جو خدا بغیر باپ کے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، اس کا مطلب اس اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ دوبارہ بھی انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، تاکہ تمہیں قیامت پر یقین آ جائے کہ اللہ قیامت واقع کرے گا اور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ اگر اپنی طاقت کے یہ نمونے نہ دکھاتا اور طاقت کے یہ کرشمے نہ دکھاتا تو اللہ کی حجت انسانوں پہ ثابت نہ ہوتی۔ انسان اسی بحث میں لگے رہتے کہ یار اللہ دعوے تو کرتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، کر کے کیوں نہیں دکھا رہا؟ تو اللہ نے کہا میں نے ایک پیغمبر کو پیدا کر کے دکھا دیا کہ بغیر باپ کے، کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، جیسے آدم کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا۔ تو یہ معجزے اللہ دکھا سکتا ہے، اور اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں دوبارہ بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں اللہ نے بلوایا تاکہ لوگ ان سے نفی کر دیں کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے معاذ اللہ۔ باقی پھر اس کے باوجود عیسائیوں کا شرک میں مبتلا ہو جانا تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، اللہ نے تو اپنی قدرت دکھائی ہے، اور عقل مند لوگ حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پہ یقین کرتے ہیں، قیامت کے وجود پہ یقین کرتے ہیں، اور احمق اور بے وقوف شیطان کی باتوں میں آ کے عیسیٰ ہی کو معبود بنا لیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی کا علم ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس تم قیامت میں شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونَ، اور میری اتباع کرو۔ یہ نبی کا کلام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے کہ میری اتباع کرو، لیکن اصل میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اقوال میں، اتباع کہتے ہیں کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کے عمل کو فالو کرنا۔ تو اس لیے یہاں یہ تعویل کی جائے گی کہ یا تو یہ نبی کی بات ہے کہ نبی نے، اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے یوں کہیں، یا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جو توحید کا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور شیطان تمہیں ہرگز نہ روکے سیدھے راستے سے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ مانو کہ عیسیٰ پیغمبر تھے، ان میں خیریت ہے، وہ افضل، وہ ان میں شر نہیں ہے معاذ اللہ۔ معبود ان کو بنایا گیا، گڑھا گیا، اپنی طرف سے لوگوں نے عبادت کی، تو یہ لوگوں کا قصور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات شر سے خالی ہے، تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ عیسیٰ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، لہذا پکارا صرف اللہ کو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں جائے گا۔ یہ ہے سیدھا راستہ، تو شیطان تمہیں سیدھے راستے سے نہ ہٹا دے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی تعلیمات دی جو اللہ کا حکم تھا۔ وہ تعلیمات کیا تھیں؟ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، میں تمہارے پاس حکمت کی باتوں کے ساتھ آیا ہوں۔ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور بہت سی چیزیں تم میں اختلاف کر رہے ہو، ان میں بعض چیزوں میں اس اختلاف کو دور کر دوں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جتنے بھی تمہارے اختلافات ہیں سارے ختم کر دوں؟ تو اس کی وجہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل کا کچھ دنیا کی چیزوں میں اختلاف تھا، کچھ دین کی چیزوں میں، جیسے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے، تو اس طرح ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کا سائنسی معلومات جو دنیا کی نالج ہے ان میں بھی ان کے ماہرین کا اختلاف ہو۔ تو حضرت عیسیٰ نے سارے اختلافات ختم نہیں کیے، کیونکہ میڈیکل سائنس اور دیگر امور یہ انبیاء کا موضوع نہیں ہے۔ ہاں جن دین کی چیزوں میں ان کا اختلاف تھا اسے ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بعض الذی تختلفون فیہ، جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے بعض چیزوں میں جو اختلاف ہے وہ ختم کروں گا۔ وہ بعض چیزیں کیا ہیں، کون سی ہیں؟ جن سے تمہارے دین کا تعلق ہے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم، اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ تو جب عیسیٰ اللہ کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں تو تم عیسیٰ کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ وَهَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ان کی جماعتوں کا اختلاف ہو گیا، کسی نے عیسیٰ کی بات کو فالو کیا، کسی نے فالو نہیں کیا۔ کچھ عیسائی اس پر قائم رہے کہ نہیں بھائی معبود صرف ایک اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور کچھ نے اختلاف کیا، ان کی تعلیمات سے انحراف کیا۔ تو فویل للذین ظلموا، اللہ کہتے ہیں جنہوں نے انحراف کیا نا، شرک کرنا شروع کر دیا، تباہی ان ظالموں کے لیے۔
من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کے دن سے۔ آگے اللہ دھمکی دے رہے ہیں هل ينظرون الا الساعة، دیکھو ان دلائل کو دیکھ کر آج ایمان لے آؤ۔ تو کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ قیامت اچانک آ جائے، وہم لا یشعرون، اور اس وقت تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اس دن کا انتظار کر رہے ہو تو بے وقوف ہو۔ وہ دن تو ایسا ہولناک ہوگا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ دوست بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، جو جگری دوست ہیں وہ بھی دشمن بنے ہوئے ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو آج تقوی اختیار کر لو۔ تقوی میں سب سے پہلی شرط ہے کہ شرک کو چھوڑ دو، اور پھر باقی کبائر سے اجتناب کرو۔ قیامت کا انتظار مت کرو، کیونکہ قیامت جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو ایمان کا موقع ختم ہو جائے گا۔